السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ احسان ہے لا تعداد نعمتوں پر اور کربلا میں موجودگی پر۔ درود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کی آل پاک پر، جنہوں نے ہم پر مرحمت کی کہ ہمیں دین سے آگاہی عطا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو کما حقہ تبلیغ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے ولی، سچے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ کربلائے معلیٰ سے ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ روزانہ آپ سے ہم مخاطب ہوتے ہیں اور کربلائے مقدسہ میں آپ لوگوں کے حضوری کے طالب ہیں۔ دعا گو ہوں کہ جلد کربلا معلیٰ آنا نصیب ہو۔ شب جمعہ ہے، شب زیارت ہے، دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کیجئے۔ آئیے کربلائے معلیٰ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آئیں سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آپ سب کو خوش آمدید۔ الحمدللہ آپ سب ولائے اہل بیت علیہ السلام سے سرشار ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے پر ہیں آپ کے دل، اور کیوں نہ پر ہوں، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہماری اس رشت کا حصہ ہے، اور ہم اہل بیت علیہ السلام کے مرہون منت ہیں۔ اگر اہل بیت علیہ السلام نہ ہوتے تو ہم تباہ و برباد ہو گئے۔ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر اہل بیت علیہ السلام نہ ہوتے، حجت خدا نہ ہوتی، تو ہم زمین کے ساتھ ہی زمین بوس ہو گئے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم حجت خدا پر یقین رکھنے والے ہیں اور بقیت اللہ کے ہم منتظر ہیں۔ شب جمعہ ہوتی جا رہی ہے، اور شب جمعہ چند یادیں، چند حسرتیں اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ ایک حسرت جو عمومی طور پہ ہر کوئی جانتا ہے، وہ حسرت ہوتی ہے اپنے مرحومین کی یاد۔ ہم اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں شب جمعہ میں۔ اور دوسری حسرت جو مومنین کے دلوں میں، مسلمین اہل انسانیت کے دلوں میں ہوتی ہے، وہ کربلا کی حسرت ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید بلال حیدر نقوی صاحب سرگودھا سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، پیر مولا علی علیہ السلام مدد۔ آباد رہیں، شاد رہیں۔ چاہوں گا شب جمعہ ہے، ایام امام رضا علیہ السلام ہے، معصومین علیہ السلام کے تذکرے سے ہمارے دلوں کو شاد فرمائیے۔ بسم اللہ۔ ہیلو، میری آواز سن رہے ہیں؟ جی آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی۔ ہاں، مولا کے ذکر سے ابتدا کیجیے۔ بسم اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے۔ ماشاءاللہ۔ درود و سلام محمد و آل محمد کی پاک ذات پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے تو میں اپنے آقا و مولا کریم کربلا امام حسین علیہ السلام کا بے حد مشکور ہوں کہ ان کی پاک سرزمین سے مجھے پڑھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس کے بعد یقیناً آپ کی پوری ٹیم کا میں انتہائی مشکور ہوں، جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور اپنے اس پلیٹ فارم سے پڑھنے کا ایک شرف دلایا۔ مولا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ بھی آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ اپنے کلام کا آغاز کرنے سے پہلے بتاتا چلوں اس کلام کے بارے میں کہ یہ کلام موجودہ صورتحال، جس طرح دنیا میں ایک وبا آئی ہوئی ہے، وبا نے گھیرا ہوا ہے دنیا کو، تو اوپر سے ایام عذاب بھی قریب ہے، محرم الحرام کے دن بھی قریب ہے، کربلا بھی تیار ہو رہی ہے، شہادت مولا امام حسین علیہ السلام بھی قریب ہے، تو اس حوالے سے کلام آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ کلام میرے استاد محترم جناب ندیم رضا سرور صاحب کا۔ ماشاءاللہ۔ اجازت ہے اب قبلہ؟ عنایت ہو۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ خیر کرے خدا، خیر کرے، خیر کرے خدا، خیر کرے، خیر کرے خدا، خیر کرے۔ اس طرف ظلم پہ آمادہ زمانے والے، اس طرف ظلم پہ آمادہ زمانے والے، اس طرف سارے محمد کے گھرانے والے، کون کس کا ہے طرفدار، خدا خیر کرے۔ کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے۔ کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے۔ یہ قیامت کے ہیں آثار، خدا خیر کرے۔ کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر
خیر کرے. یہ خاص کلام تمام دنیا کے زائرین کے لیے جو کربلا آنا چاہتے ہیں اس سال بھی. عنایت ہو. روزے عاشور ہواؤں سے برستا ہے لہو. روزے عاشور ہواؤں سے برستا ہے لہو. لٹ گئی کس کی یہ سرکار خدا خیر کرے. کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے. یہ قیامت کے ہیں آثار خدا خیر کرے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جھکا دے سر کو. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جھکا دے سر کو. کیا کرے صاحب کردار خدا خیر کرے. کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے. یہ قیامت کے ہیں آثار خدا خیر کرے. بھائی جاتے ہیں خدا حافظ و ناصر کہہ کر. بھائی جاتے ہیں خدا حافظ و ناصر کہہ کر. بہنیں کہتی ہیں یہ ہر بار خدا خیر کرے. کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے. یہ قیامت کے ہیں آثار خدا خیر کرے. اور یہ سارے جوانان بنی ہاشم ہیں، غور فرمائیے گا. یہ جوان سارے جوانان بنی ہاشم ہیں. یہ جوان سارے جوانان بنی ہاشم ہیں. ان کو بیعت سے ہے انکار خدا خیر کرے. کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے. یہ قیامت کے ہیں آثار خدا خیر کرے. اور یقیناً جناب ابوالفضل العباس علیہ السلام کے حرم میں بھی آواز جاری ہوگی، جن کے آسرے پہ زہرا جائیاں مدینے سے کربلا کی طرف چلی. غور فرمائیے گا. وہ جو گھوڑے سے گرا ساتھ گرے مشک و علم. وہ جو گھوڑے سے گرا ساتھ گرے مشک و علم. نہ علم ہے نہ علمدار خدا خیر کرے. کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے. یہ قیامت کے ہیں آثار خدا خیر کرے. اور کیا مصائب مولا سجاد علیہ السلام کے کتنے صدمے ہیں جو سجاد کو سہنے ہیں ابھی. کتنے صدمے ہیں جو سجاد کو سہنے ہیں ابھی. بیڑیاں ہوتی ہیں تیار خدا خیر کرے. کربلا ہو گئی تیار
خدا خیر کرے، یہ قیامت کے ہیں آثار، خدا خیر کرے۔ صدا باد آج بھی سینوں میں زندہ ہے حسین ابن علی، یقیناً آج بھی سینوں میں زندہ ہے حسین ابن علی، سارا عالم ہے آزادہ، خدا خیر کرے۔ مولا سن لیجئے، سارا سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں، مولا آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کا اسی طرح ذکر کرتے رہیں خلوص کے ساتھ۔ جلد کربلا مولا آنا آپ کو نصیب ہو اور اپنی عرض عقیدت کو امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں بالمشافہ جس طریقے سے اب آپ نے ادا کیا، اس سے بھی آسان انداز میں آ کے مولا کی بارگاہ میں اپنے دلی احساسات کی خود ترجمانی کریں۔ مولا آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں۔ ہمارے لیے حقیقت رحمت و برکت اہل بیت علیہ السلام کا قرب، اہل بیت علیہ السلام کا ذکر، اہل بیت علیہ السلام کی محبت، اہل بیت علیہ السلام کی مودت، اہل بیت علیہ السلام کی ہمراہی اور اہل بیت علیہ السلام سے توسل ہے۔ اہل بیت علیہ السلام سے وصل رہنا، متوسل رہنا، یہ انسانیت کا بھی تقاضا ہے اور حقانیت کے اقرار کا بھی ایک اظہار ہے، کیونکہ ہم اہل بیت علیہ السلام کو جس طریقے سے جانتے ہیں اس میں اتنا تو کم از کم ہم جانتے ہی ہیں کہ ان سے صاحب فضل و کرامت و شرافت و نجابت کوئی اور نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام جب ہر کسی سے اولا ہیں اور ہمارے مولا ہیں تو پھر یقیناً ان سے قرب حاصل کرنا بھی ایک عبادت ہی ہے، اور وہ قرب تقرب الی اللہ بھی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور قرب کے لیے تقرب ضروری ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی مودت ان کا قرب حاصل کرنے کے بعد ہی ہو سکتی ہے، اور وہ قرب ظاہری ہو، باطنی ہو، فکری ہو، احساسی ہو، روحی ہو، کیا کیا عرض کروں، بس قرب جس طریقے سے آپ فکر کر سکتے ہیں وہ قرب ہونا چاہیے ہمارے دلوں میں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرب کے احساس کو ہماری فکر کے اندر رکھا ہے، اور یہ فکر ہمارے ساتھ جاری و ساری ہے، اور یہ حجت خدا کے انتظار کی صورت میں بھی ہے، اور کربلا معلیٰ میں شب جمعہ لگتی جا رہی ہے، شب جمعہ ہوتی جا رہی ہے، اس کے اعتبار سے بھی ہے۔ شب جمعہ ہمارے لیے بہت ہی ایک جس طریقے سے میں عرض کر رہا تھا کہ شب جمعہ میں یادیں ہماری کافی ساری تازہ ہو جاتی ہیں، ایک ہمارے مرحومین کی اور دوسرے کربلا کی جو یاد ہے ہماری ہر چیز کی یاد پر بھاری ہے، اور ہر یاد سے زیادہ مہم اور اہم ہے ہمارے لیے۔ اسی لیے ہم اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بھی ذکر امام حسین علیہ السلام اور ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ ثواب ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی شرف اور پاکیزگی کے اظہار کے لیے مستحب قرار دیا ہے کہ ذکر اہل بیت علیہ السلام عبادت ہے۔ ذکر علی عبادہ، گویا کہ ہمارے چہاردہ معصومین علیہ السلام علی ہیں، ان کا ذکر عبادت ہے، اور ان کا ذکر عبادت کیوں نہ ہو، کیونکہ حق کی بات کہنا بھی عبادت ہوتا ہے، تو اہل بیت علیہ السلام خود حق ہیں، ایسے حق ہیں کہ ہمیں حقانیت کی طرف ذکر کرنے سے مائل کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ خان، منقبت خان، احسن عباس ہیرانی صاحب کراچی سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ وعلیکم السلام، مولا علی علیہ السلام مدد۔ آباد رہیں، شاد رہیں۔ آپ نے ہماری پکار پر لبیک کہا، مولا آپ کو جلد کربلا میں لبیک یا حسین کہنے کا موقع عنایت فرمائیں۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو نورانی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خان کی بارگاہ میں 3-4 اشعار مولا کی بارگاہ میں کرتا ہوں۔ اللہم
ایسا نہیں، ایسا دنیا میں کوئی بندہ رحمان نہیں، جس پہ سلطان خراسان کا احسان نہیں، ایسا دنیا رحمان تیری قریب ہے مجھ کو، درخواست تیری قریب یقین ہے جیسے ہی دم تک کا کوئی امکان نہیں، ایسا دنیا میں کوئی بندہ رحمان نہیں، اور وہاں گئی مدح رضا کی فکر میری مدح رضا کی جری کے جانے بھی امکان نہیں، ایسا دنیا میں کوئی بندہ رحمان نہیں۔ مولا آپ کی توفیق۔ اور شیخ جی مدح رضا سنتے یہ رات کیسی، شیخ جی مدح رضا سنتے یہ حیرت کیسی، ارے کیا کبھی تم نے سنی سورۃ رحمان نہیں، ایسا دنیا بندہ رحمان نہیں، تیرے دربار میں ہوئی نوبت قسم، تیرے دربار میں بچتی ہوئی نوبت کی قسم، کم اذانوں سے تیری جیت کا اعلان نہیں، ایسا دنیا بندہ رحمان نہیں، مدد مولا رضا، مدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، روز و شب شام و سحر، روز و شب شام و سحر یہ وظیفہ میرا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا،
گردش ایام میں گھر کر میں بالکل چور تھا، زندگی خود اپنے آپ سے بھی خود میں دور تھا، اس گھڑی مجھے کو اس گھڑی کو در کا مدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ آپ نے خلوص کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں ذکر پیش کرنے کی سعادت کا شرف نصیب فرمایا۔ مولا آپ کو عزتیں عطا فرمائے۔ یہ آپ دوستان جانتے ہیں کہ پروگرامنگ ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے ہم آپ کو دعوت کرتے ہیں۔ اگر کوئی ٹائم میں کمی زیادتی ہو جاتی ہے تو آپ اسے انشاءاللہ درگزر کیا کیجیے، کیونکہ یہ ایک مرتبہ نہیں ہے، نیکسٹ ٹائم بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں۔ جب موقع ملا آپ کو مولا کی بارگاہ میں دعوت کرتے رہیں گے۔ جی تو چاہتا ہے آپ کو بلا کے یہیں پہ رکھ لیا جائے مولا کی بارگاہ میں، تاکہ آپ مولا کے حضور اپنے نذرانہ عقیدت کو پیش کرتے رہیں، لیکن حالات کے تقاضے اور وقت کی مجبوریاں ہیں کہ انسان جہاں بھی رہتا ہے ذکر اہل بیت علیہ السلام اور محبت اہل بیت علیہ السلام میں تڑپتا رہتا ہے، اور یہ تڑپ باقی رہنا ہمارے لیے حرارت ہے، ہمارے لیے زندگی ہے، ہمارے لیے حیات ہے۔ آئیے ہم آپ کو اپنے مولا کے ذکر سے، جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ مولا کا ذکر کرتے ہیں شب جمعہ میں، دسترخوان بچھاتے ہیں باب الحوائج کا، لہٰذا باب الحوائج کے ذکر کے لیے ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ سلامت رہیے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम को अपने लिए इबादत समझते हैं और इबादत है, क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ज़िक्र इबादत है। और दुनिया की खालिस तरीन इबादत इंसान की मोहब्बत है, और वो मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम से है, और उस मोहब्बत का इजहार अश्क चश्म के ज़रिए से है। और ये अश्क चश्म इंसान को माइल करते हैं करबला की तरफ। करबला है, शब जुमा है, और आपके दिल यकीनन करबला की तरफ रवाना है। इंसान हमेशा किसी न किसी हालात में, किसी न किसी मकाम पर, किसी न किसी चीज़ से मरबूत रहता है, और हमारा रब्त उठते बैठते अहले बैत अलैहिस्सलाम से है। इसीलिए हम हाजात को तवस्सुल अहले बैत अलैहिस्सलाम से तलब करते हैं और दस्तरखान को बिछाते हैं। हालांकि जिस तरीके से अल्लाह ताला को गोश्त और खून नहीं पहुंचता, बल्कि हमारा इखलास पहुंचता है, इसी तरीके से ये दस्तरखान जो हम बिछाते हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में, यकीनन अहले बैत अलैहिस्सलाम हमारा इखलास देखते हैं कि हमसे कितना इखलास रखते हैं, क्योंकि वो शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा हैं, हमारे हर चीज़ के हालात से आशना हैं, हमारी कैफियतों से आशना हैं। रब्त था मोहब्बतों का। एक मोहब्बत है माँ की औलाद से मोहब्बत, एक मोहब्बत है औलाद की माँ से मोहब्बत, एक मोहब्बत है बहन भाई की आपस में मोहब्बत, एक मोहब्बत है बाप की औलाद से मोहब्बत। करबला में ये सब मोहब्बतें इकट्ठी हो गई हैं। बाप देखो तो अली अकबर अलैहिस्सलाम जैसे बेटे के बाप हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। औलाद देखो तो जनाब कासिम अलैहिस्सलाम जैसी औलाद मौजूद है करबला में। भाई देखो तो अब्बास अलैहिस्सलाम जैसे भाई करबला में मौजूद हैं। माएँ देखो तो उम्मे रुबाब, जनाब ज़ैनब और जनाब उम्मे फरवा जैसी माएँ करबला में मौजूद हैं। इनकी मोहब्बतें निसार हो रही हैं इमामत पर, और ये मोहब्बतें हम निसार करते रहेंगे अपनी माँओं की मोहब्बतों की सूरत में। करबला में बहुत सारी मुसीबतें नाजिल हुईं कि जिनका अशर अशीर भी बयान नहीं हो सका। बस इतना ही अर्ज़ करूँगा, कोई मुसीबत ऐसी ना थी जो करबला में नाजिल होने से रह गई हो। क्या अर्ज़ करूँ कि करबला में सबसे ज़्यादा सख्त और सबसे ज़्यादा अज़ियतनाक जो मरहला था सबके लिए, गो के अली असगर शहीद हुए, अली अकबर शहीद हुए, मौला अब्बास शहीद हुए, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत जिसे अहले बैत अलैहिस्सलाम ने शुमार किया है वो फूफियों के, बेटियों के, माँओं के, बहनों के सरों से चादर का छीन जाना है। और यही याद हर शब जुम्मा को हम मनाते हैं, ज़िक्र मुसीबत अहले बैत अलैहिस्सलाम करके। हमने जंजीरें रख लीं दस्तरखान पर कि बताएं कि हमारे दिलों के अंदर अहले बैत अलैहिस्सलाम का गम मौजूद है। हमने दस्तरखान पे अच्छे अच्छे अंदाज में सजा के खाना रखा। मौला, आपको दुनिया ने भूखा रखा, हम आपसे रिज़्क़ छीनने वाले नहीं हैं। हम आपकी राह में अपनी बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ कुर्बान करने वाले हैं। बस करबला में पिछली शब जुमा अर्ज़ किया था मैंने आपके हुजूर कि माँओं की मोहब्बत निसार हुई है करबला में। एक माँ ने अपने बेटे अली अकबर को निसार किया है, एक माँ ने अपने बेटे कासिम को निसार किया है, एक माँ ने अपने बेटे अब्बास को निसार किया है, एक माँ ने अपने बेटे कासिम को निसार किया है। ये फ़िदा हो रहे हैं सब इमामत के ऊपर। सबके कुर्बान होने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। माँओं ने अपनी मोहब्बत को कुर्बान किया है, बेटों ने अपने वजूद को कुर्बान किया है। मौला अब्बास ने जिस तरीके से अपने आप को कुर्बान किया है अपने
जिस तरीके से पढ़ा जाता है कि जो अल्लाह ने अता किया अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को वो फजीलतें थीं, और जो दुनिया ने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को दिया ना वो मुसीबतें थीं। ऐसी मुसीबतें थीं कि भाई की कब्र भाई के साथ ना मिल सकी। करबला में आके देख लो कि दो भाई हैं, दोनों की कब्रों के दरमियान 339 मीटर का फासला है। भाई की कब्र भाई के साथ ना मिल सकी। देखो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के दो बेटे हैं, एक गंजे शुहदा में है और एक 11 किलोमीटर दूर दफन है। क्या अर्ज करूं, करबला में दफन होने वालों का अजीब अंदाज है कि देखा जाए तो एहसास इंसान के इख्तियार से बाहर हैं। जब दफन होने की बात आती है ना तो दफन होते वक्त किसी की पहचान ही ना हो सकी। दफन होने से पहले अशकिया ने घोड़ों की नाले तब्दील की हैं। 70 घोड़े, दाएं के घोड़े बाएं से भाग गए, बाएं के घोड़े दाएं से भाग गए। जब घोड़ों से लाशों की पामाली की बात आई है ना तो देखा गया मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के कबीले के, जो उनकी वालिदा के कबीले के लोग थे, आगे कहने लगे अब्बास की लाश पामाल नहीं होने देंगे। फिर जनाब हुर अलैहिस्सलाम के कबीले के लोग आ गए, कहने लगे हम हुर की लाश को पामाल नहीं होने देंगे। एक मर्तबा आगे बढ़े जनाब हबीब इब्न मुज़ाहिर के कबीले वाले, कहने लगे हम हबीब की लाश को पामाल नहीं होने देंगे। जनाब बुकैर इब्न अली जो कि चंदीन किलोमीटर दूर हैं यहाँ से, उनकी लाश को भी उनकी वालिदा के कबीले वाले उठा कर ले गए। कहने लगे हम इन पे घोड़े नहीं भागने देंगे। एक मर्तबा घोड़े गुजरने लगे, बच गया गरीब करबला। दाएं के घोड़े बाएं से भाग गए, बाएं के घोड़े दाएं भाग गए। सर को आसमान की तरफ बुलंद करके, नजफ की तरफ रुख करके जनाबे ज़ैनब कहती हैं हा गुरबता, वाह गुरबता, हाय हुसैन तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। हाय हुसैन तुझे यहाँ पे खाक और खून में गिलतान देखकर कोई भी हसरत के आंसू उठा भरने वाला कोई नहीं है। जनाबे ज़ैनब गिरिया कर रही है। ये गिरिया 1 साल नहीं रहा, 2 साल नहीं रहा, मरते दम तक जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा गिरिया करती रही हैं। हर शब गिरिया करती हैं, हर रोज गिरिया करती हैं। तारीख लिखती है कि मौला सज्जाद सुबह की नमाज के बाद मुसल्ला इबादत पर बैठ जाते थे, जिक्र करते थे करबला वालों का। क्या हाल होता होगा जब बयान करने वाले मौला सज्जाद हो, सुनने वाली जनाबे ज़ैनब हो। क्या अर्ज करूं, मौला सज्जाद अल्फाज अदा करते होंगे या आंखों से खून बहाते होंगे। जनाबे ज़ैनब सुन के रोती होंगी या कलाइयों के ऊपर ताजियानों के निशाने देखकर रोती होंगी। क्या अर्ज करूं, माएं बच्चों की मुसीबत देखकर रोती होंगी या जनाबे रुबाब खाली गोदी देखकर रोती होंगी। क्या अर्ज करूं, माएं अपने बेटों के सेहरे हाथ में लेकर रोती होंगी या अपने बच्चों के खाली कमरे देखकर रोती होंगी। ये गिरिया ताअबद रहा, उस वक्त तक रहा जब एक माँ धूप से नहीं उठ रही थी। जनाबे उम्मे रुबाब नूरे आफताब के नीचे बैठी रहती थी। पूछा गया बीबी अब तो आ जाइए, अब तो आ जाइए, साए में बहुत मुद्दत गुजर गई। इमाम सज्जाद ने देखा बीमार हो गई है, कहा मैं इमामत का हुक्म देता हूँ, साए में आ जाओ। जनाबे उम्मे रुबाब ने आसमान की तरफ देखा, कहा इमामत का हुक्म मानना वाजिब है, लेकिन क्या करूं कि मैं अपने वादे की भी
पाबंद हूँ। मौला मैंने कसम खाई थी न ठंडा पानी पीऊंगी न मैं आफताब के साए से परे हटूंगी। मौला मेरी रूह कब्ज कर लीजिए, बस कदम का बढ़ना था। एक मर्तबा बीबी उम्मे रुबाब जमीन पर गिरी, आगे बढ़ के देखा गया, मालूम हुआ कफा से अंतरी से रूह परवाज कर गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज।